الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ناظرین محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے بھائیوں بہنوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل وطن عزیز ہندوستان میں شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جائے گا۔ کل چہارشنبہ ہے، پرسوں جمعرات ہے، تو 2 دن روزے کا اہتمام کریں۔ آئیے، شب معراج نبی منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے؟ کسی نے کہا کہ یہ جسمانی ہے، کسی نے کہا کہ یہ روحانی ہے، تو آئیے اس کے حوالے سے ہم قرآن سے اس کے متعلق سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب الشفا، اردو ترجمہ شفا شریف، اس کے لکھنے والے مصنف اور رائٹر قاضی ایاز اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 267 پر واقع معراج کے حوالے سے آپ نے ذکر فرمایا۔ آئیے اس کو ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حاشیے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم احبہ، عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے بھائیوں بہنوں، عزیز دوستوں، سنا آپ نے، کچھ لوگ کہتے ہیں شب معراج نبی جسمانی ہوئی نبی کو، کچھ کہتے ہیں روحانی ہوئی ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں یہ واضح فرما دیا ہے۔ اصل میں ہمارے پاس علم نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر لوگ ہمیں گمراہ کرنے کی، بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح ہم میگزین، نیوز پیپر اور سوشل میڈیا کو ٹائم دیتے ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ شب معراج النبی، شب بارات ہو گئی ہے، لیلۃ القدر اور اسی طرح سے دیگر چیزوں کا جو بالخصوص اہل سنت بڑا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ میں اور آپ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے مذہب معظم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ جی ہاں، تو کل وطن عزیز ہندوستان میں بڑے دھوم دھام سے جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جائے گا۔ میری اپیل ہے، میری گزارش ہے، میرا التماس آپ حضرات سے ہے، جو اس ویڈیو کلپ کو دیکھیں گے، یہ اس ویڈیو کلپ کو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ تمام مسلمانوں تک اپنے اپنے رابطے میں اس کو بھیجیں۔ سوشل میڈیا ہو گیا، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، یا پھر دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اگر آپ کی آئی ڈی بنی ہوئی ہے، اکاؤنٹس اور پیجز ہے، تو اس کو شیئر کیجیے اور اپنے اسٹیٹس پہ بھی لگائیے، کیونکہ اس کی اویئرنیس، اس کی ایجوکیشن ہم کو پھیلانی چاہیے۔ شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری گفتگو اور سارا بیان تفصیل میں آپ مبلغین کے ذریعے، علماء، خطبہ اور مفتیان کرام کے ذریعے مساجدوں میں کل سنیں گے۔ بس میں آپ کو ایک جھلک اس کی بیان کر کے رخصتی چاہوں گا کہ شب معراج النبی کیا ہوا۔ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی ہے۔ تو مسجد نبوی شریف سے آپ، مکہ شریف سے آپ چلے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں پر تمام انبیاء کرام کی نبی پاک علیہ السلام نے امامت فرمائی، پھر وہاں سے آپ نے براق کا سفر اختیار کیا، 7 آسمانوں کو پار کیا، پھر سدرۃ المنتہا پہنچے، پھر وہاں سے لامکہ پہنچے، پھر وہاں سے عرش معلیٰ پہنچے۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کا آپ نے دیدار کیا، رب کی رؤیت آپ نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ نے اپنا دیدار کا جام نبی پاک کو پلایا، اس کے بعد گفتگو ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر نبی پاک علیہ السلام کو بڑے بڑے اللہ کی نشانیوں کا دیدار کروایا، جس میں جہنم کو آپ نے دیکھا، جنت کو آپ نے دیکھا، جنت کی آپ نے سیر کی، اسی طرح سے آپ نے ملاحظہ کیا، مشاہدہ کیا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج النبی میں، یعنی 27ویں شب 27 رجب المرجب کو آپ نے نماز کا تحفہ اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ جی ہاں، اسی رات مجھے اور آپ کو بلکہ تمام امت کو نماز کا تحفہ ملا ہے۔ نماز نماز نماز، نمازوں کی پابندی کریں۔ ذہ نصیب 5 نماز کے علاوہ
آپ اشراق و چاش پڑھے، تہجد پڑھے، صلاۃ اللیل پڑھے، اوابین پڑھے اور کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے ترجمہ تفسیر کے ساتھ، اور درود شریف کی پابندی کرے۔ اپنے ہاتھ پاؤں زبان سے کسی کو بھی تکلیف مت پہنچائیے۔ اپنے والدین کی اگر زندہ ہے تو خدمت کیجیے، اگر انتقال کر جائے تو آپ ان کی قبر کی زیارت کریں۔ جی ہاں، کل اور پرسوں آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور کل ساری رات عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی نماز جماعت تک ساری رات مسجد میں گزاریے۔ عشاء کی نماز کے بعد بیانات ہوتے ہیں، اس کو سنیے، پھر اس کے بعد جلسہ وغیرہ ختم ہوتا ہے تو انفرادی عبادت کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، نوافل کی کثرت کیجیے، صلاۃ التسبیح وغیرہ پڑھے یا قضا نماز اگر ہے تو وہ پڑھیے۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، کچھ دیر خیل اللہ کیجیے، پھر اٹھیے، تازہ وضو کیجیے، آپ تہجد کی نماز پڑھے، سحری کرے، فجر کی نماز پڑھے، صلاۃ السلام پڑھے، پھر اپنے مرحوم والد یا والدہ کی خبر پر جائیں، فاتحہ خوانی کریں، پھر کسی ایک اللہ والے کی مزار پر جائیں، وہاں پر اپنی تمام نیک جائز دعاؤں کو پیش کرے، ان کا وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کرے۔ مجھے اپنی مخصوص دعاؤں میں اور بالخصوص کل آپ ضرور یاد رکھیے گا۔ تو کل کا دن آپ کو کیسے گزارنا ہے؟ تو کل آپ کو غسل کرنا ہے اور سیدھا سادہ لباس ہے جو آپ کے پاس ہو، اسلامی لباس پہنیے، سرما لگائیے، خوشبو لگائیے، عطر لگائیے، تیل ڈالیے، بالوں کو سنواریے، ہو سکے تو امام شریف کا تاج سجائیے ورنہ ٹوپی پہنیے، با جماعت سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھیے اور ساری رات مسجد میں گزاریے۔ ساری امت کو آپ بالخصوص دعاؤں میں یاد رکھیے، اور بالخصوص ہمارے جو غازی اسلام ہیں، مبلغ اسلام ہیں، جن سے میری مراد مفتی سلمان اظہری صاحب ذل مجدہ ہوئے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کی رہائی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو کل بلکہ ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرنے، ذکر و اذکار کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق اور سعادت سے مالا مال فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔